السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے فرقہ واریت کی نحوست۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، سو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب خصوصاً اور پورا عالم انسانی عموماً قبیلوں، گروہوں اور فرقوں میں تقسیم تھا۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ جنگیں سیم وزر کے حصول، قبائلی عصبیت، گروہی امتیاز اور انتقام کے نام پر ہوتی تھی۔ ایک جان کا انتقام لینے کے لیے چھڑنے والی جنگ سینکڑوں انسانوں کا لہو پی جاتی تھی، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کائنات کے خالق کو زمین پر بسنے والے انسان نما حیوانوں پر ترس آ گیا، اور اس نے انسانوں میں سے بہترین کو نورانی شریعت اور مبارک کتاب دے کر مبعوث فرما دیا۔ پھر آپ کی مسلسل محنت، تربیت، دعاؤں اور سوز و گزار کی برکت سے سینوں میں دھڑکنے والے پتھر کے ٹکڑے موم بن گئے۔ شعلے برسانے والی آنکھیں الفت و محبت کی کرنیں بکھیرنے لگیں۔ غیظ و غضب کی آگ سے بھڑکنے والے سینے پیار اور احسار کی اماں جگہ بن گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ رشتہ اخوت کی بنیاد صرف ایمان تھا۔ گورے اور کالے، عربی اور اجمی کا امتیاز ختم ہو گیا۔ ایک ایسی امت تیار ہو گئی جس کا ہر فرد دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا تھا۔ آپ نے ان سب کو اتفاق و اتحاد قائم رکھنے اور اختلاف و انتشار سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے بھیڑیا ریوڑ سے الگ تھلگ چلنے والی بکری کا شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسانوں میں بھیڑیے کا کردار ادا کرتا ہے۔ تم جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت سے جدا ہونے سے بچے رہو۔ دوسری جانب آپ علم عطائی کے بنا پر جانتے تھے کہ بدتریج آپ کی امت فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے اس کی پیشگوئی ان الفاظ میں فرمائی تھی، میری امت پر وہی حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے والدہ کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی کوئی یہ حرکت کرے گا۔ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایک جماعت کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔ سوال ہوا، یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی؟ فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگی۔ قرون اولا کے مسلمانوں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس چیز نے ان کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ غور سے دیکھا جائے تو ان کی قوت و طاقت کا راز ایمان اور اتحاد میں پوشیدہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ 6 سال بعد پورے شام پر حلالی پرچم لہرانے لگا۔
10 سال بعد پورا ایران ان کے زیر نگیں آ گیا۔ اس کے متصل بعد افغانستان ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا۔ 41 بعد سمر کدو بخار اکال اللہ وکال للرسول کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ 79 سال بعد محمد بن قاسم نے کراچی سے ملتان تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی زمانے میں طارق بن زیاد اسپین میں داخل ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے آدھے فرانس پر قبضہ کر لیا۔ صرف 100-200 سال میں بحیرہ ایک سعود سے ملتان تک اور سمرقند سے جنوبی فرانس اور ساحل اوقیانوس تک 90 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ بغداد کی فضاؤں میں بادل کے آوارہ ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا تھا، جاؤ کسی بھی شہر پر جا کر برسو، خراج تو میرے پاس ہی آئے گا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے طاقتور حکمران 2 ہی تھے، پوپ اور کیسر۔ دونوں مسلمانوں کے باجگ زار تھے۔ جب ایک بار کیسر نے خراج ادا کرنے سے انکار کیا تو ہارون رشید نے اسے ایسا جواب دیا تھا جسے پڑھ کر کفار آج تک آتش درنال ہو جاتے ہیں۔ اس نے لکھا، اے فاحشہ ماں کے بچے، میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، میں عنقریب اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ہارون نے زوردار حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کیسر دوبارہ خراج ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس زوال میں فرقہ واریت نے اہم کردار ادا کیا۔ امت باقی نہ رہی، فرقے، جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے گروہ وجود میں آ گئے۔ فروعی اختلافات کو اس قدر ہوا دی گئی کہ وہ اصولی اور بنیادی اختلافات بن گئے۔ سامراجی طاقتوں نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس بندر بانٹ میں اگر کسی حصے میں چھوٹا سا شہر آ گیا تو اس نے اسی کو غنیمت جانا اور وہ شہزادہ بن کر بیٹھ گیا۔ تقسیم در تقسیم کے عمل نے حسد ملی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب ظاہر ہے جان تو جسم میں ہوتی ہے، ٹکڑوں میں تو نہیں ہوتی۔ ان بے جان ٹکڑوں کے ساتھ دنیا بھر کے یہودی و عیسائی بڑے مکر و انداز میں کھیل رہے تھے۔ اسے کاش دنیا بھر کے کلمہ خوانوں کو بھی پھر سے امت بنانا نصیب ہو جائے۔ آج کا ٹاپک یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔